میجورٹی جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، ان کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں بنا رہے اس وقت۔ جو جن جو جن جن چیزوں میں ان کو دلچسپی ہے یا جس طرح کی چیزیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں جو پہلے چل رہا تھا۔ جو ہماری جی فلم ضرور، انڈسٹری کا ہمارا مسئلہ سب سے بڑا فلم انڈسٹری کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان میں سینما تھیٹرز بہت کم ہیں، جس کی وجہ بالکل سے جو آدمی اس میں انویسٹ کرے گا وہ اتنا ہی کرے گا جتنا وہ پیسہ واپس اس میں سے لے سکتے، پروفٹ بنا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ درست، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس میں اس کا پیسہ لگ جائے اور پیسہ واپس نہ ملے۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جو سیف ہے، جس میں ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے واپس آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے۔ جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، ٹیلی ویژن پہ میرے نزدیک آڈینسز اب بہت اب وہ اتنی ان 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 کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اتنا محدود نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ درست، آڈینسز کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے اور ان کے اندر یہ ولنگنس بھی ہے کہ مختلف قسم کے سبجیکٹس پہ ان چیزوں پہ بات اور ڈسکشن ہو۔ میرے نزدیک آڈینس بہت کچھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم ان کو وہ چیزیں ان کو پیش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی سٹوری لائنز اور چیزیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو بدل دیکھیے تو رہی ہیں انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ جی، جی دیکھیں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے جی ایسے حساس موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جی لیکن جی لوگوں کی ظاہر ہے کہ آج کل چلیے میڈیا کی بات ہوئی تو آ، کم سے کم میرا خیال ہے کہ 100 چینلز تو یقیناً ہوں گے پاکستان میں جو پرائیویٹ جی سطح پر بالکل کام بالکل کر رہے ہیں، تو اور ان میں ظاہر ہے کہ مختلف ڈرامے بھی دکھائے جاتے ہیں، کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں دیکھ کے بہت سارے ڈرامے دیکھ کے مثلا میرے جیسا ریٹائرڈ بندہ جو ہے وہ بہت سارے ڈرامے آج کل دیکھتا ہے گھر میں بیٹھ کے اور کیا کرے گا تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی کم و بیش وہ کہانی ایک سی ہے، وہی جو انسانی رشتوں کے جی اندر مسائل ہیں وہی زیادہ تر چلتے ہیں، لیکن صرف انسانی رشتوں کا ہی مسائل نہیں ہے، انسان کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں جن پر اور بات ہونا ضروری میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دو چار دکھ زندگی میں اور بھی ہیں ہے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تو ایک تو یہ ان دکھوں دوسرا کے میں بارے میں بھی ایک بات جی وہ ایک تو ان دکھوں کے بارے میں اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری دیکھیے آ، خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں اس میں آپ اگر پاپولیشن کو دیکھیں تو اس وقت میجورٹی جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، دیٹس ٹرو انڈر 40۔ پاکستان میں خاص طور پر جی ہاں پاکستان، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں بنا رہے اس وقت۔ جو جن جو جن چیزوں میں ان کو دلچسپی ہے یا جس طرح کی چیزیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں جو پہلے چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے؟ جی ہم لوگ ابھی بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو چیزیں ہمارے ایک طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں بزنس طور پہ اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایک پروڈکٹ بک رہا ہے تو آپ وہ پروڈکٹ اور مارکیٹ میں بنائیں گے ڈالتے ہیں۔ بالکل لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو روز بریانی کھلاؤ گے تو ایک دن وہ بریانی سے زچ گھن آنی شروع اوکے ہو ہاں جائے گی اسے۔ سادہ چاول اس لیے مانگے گا جی ہاں تو ہمیں وہ ورائٹی جو ہے وہ دینی چاہیے اور دیکھنی چاہیے۔ تو وہ مسئلہ ابھی جی تک وہ گیپ ہم نے فل نہیں کیا ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس جنریشن کے لیے بھی کچھ بنائیں گے جس میں ان کو دلچسپی ہو۔ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کیونکہ آپ کے جس طرح کے رول رہے اور خاص طور پر جسے کہنا چاہیے کہ ایک مخصوص پس منظر کے اندر ایک
ترک ڈرامہ ہے، پاکستان میں بہت دیکھا گیا، 5 سال پہلے وہ بنا تھا۔ لیکن مجھے آج بھی جی یہ ہے، میرا خیال تھا کہ اس کے ارطغرل ڈرامے کی میں بات کر رہی ہوں، اور جی مجھے جی جی آج جی بھی جی یہ تھا کہ شاید یہ کبھی ہو کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کی اپنی ہسٹری اور پس منظر کے بارے میں، پاکستان کی تہذیب بھی ایک بڑی پرانی تہذیب ہے، کوئی اس yeah. کی طرف بھی سوچے، کوئی اس کے لیے بھی بات کرے، لیکن کوئی ایسی چیز کبھی ہوئی نہیں کہ تاریخی اعتبار سے کچھ لکھا جا رہا ہو یا کوئی پروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دیکھتے ہیں آپ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی جی چیز انٹروڈیوس خود کرائیں؟ میں تو بالکل چاہوں گا اور لکھ بھی رہا ہوں ویسے اچھا، اس طرح کی ایک چیز. جی لیکن میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو لگتا ہے وہ شاید بجٹس ہیں. کیونکہ جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو دکھانے کے بجٹ تو لیے بہت چاہیے۔ لباس اور بجٹ تو بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو پھر آپ کو اگین آپ کو بزنس طور پہ ہی دیکھنا ہے کہ اس کی ریکوری آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ چیزیں ہاں، بہت سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی اور کرنی چاہیے. لیکن کرنی کرنی چاہیے. چاہیے، ان ہاں، سے کرنی کترانا چاہیے۔ نہیں چاہیے ہمیں. جی جی دیٹس ٹرو۔ ابھی بات تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ میری پروڈیوسر آئزہ اور میں بھی بات کر رہے تھے کہ جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، اور بات وہی ہے کہ جیسے ہم ہتھیاروں کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، کرتے ہیں کہ ہتھیار جو ہے خود کچھ نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والا جو ہے وہ اہم جی ہوتا ہے۔ جی میڈیا کا بھی یہی عالم ہے کہ میڈیا کو استعمال کون کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، یوز جی ہو رہا ہے، ابیوز ہو رہا ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی۔ لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، مثلاً جو چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ تو جو اور لوگ ان کو اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پر بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا جی. امپیکٹ جو اس طرح کا میڈیا کا امپیکٹ ہمارے اوپر پڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے نزدیک میڈیا ایک بہت اہم ہتھیار ہے. آ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اب جنگیں پہلے میڈیا میں لڑی جاتی ہیں پھر محاذ پہ لڑی جاتی ہیں. درست۔ اور جنگیں اب پہلے میڈیا میں جیتی جاتی ہیں پھر محاذ پہ جیتی جاتی ہیں. تو ہمیں میڈیا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہمیں آ، اس اس ریسورس کو بہت بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے. ایک چیز کیونکہ ایک دم سے میڈیا میں ایکسپلوژن آ گیا ہے. لیکن ایکسپلوژن کے ساتھ ایک چیز جو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے وہ ہے میڈیا ایتھکس. اوہ! ہمیں یہ بھی دیکھنا ہمیں ویل سیڈ، اس یا کی ٹریننگ بالکل۔ یا اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس پہ زیادہ غور کر رہے ہیں. اور بہت لازمی ہے کہ جب ہم سب کے پاس یہ ہتھیار ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اب سوشل میڈیا ٹک ٹاک یہ وہ ہر انسان بنا سکتا ہے. اب یہ مخصوص چیز نہیں رہ گئی کہ کوئی اداکار یا کوئی فنکار ہی یا کوئی ادیب ہی اس چیز پہ غور و خوض کرے. اب ہر انسان جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے. لیکن اس ایکسپریشن کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہے. ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے جس پہ ابھی ہم لوگوں نے پوری طرح سے غور نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کو آ، اس چیز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت. لیکن بہت لازمی ہے وہ کرنا. بہت لازمی. تو آپ اب کیا سوچ رہے ہیں کوئی، اگر آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں وسائل بھی ہوں، بہت سارا جس ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال بھی آپ کے پاس ہو، تو کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کرنا چاہیں؟ کچھ جی سوچتے ہیں کیا دو کرنا تین چاہیں؟ پروجیکٹس ہیں. جی کچھ ہسٹری پروجیکٹس ہیں جو میرے دماغ میں ہیں جو میرا خیال ہے کہ بہت لازمی ہے کہ ہم ان پہ تھوڑا سا غور و خوض کریں. کچھ ہمارے ایسے ہیروز ہیں ہمارے اپنے کلچر میں جو فلم ہیروز کی میں بات نہیں کر رہا جو اصل ہیروز ہیں جی، جن اصل سے ہیروز ہم ہیں، رول ماڈلز ہیں۔ جن کی رول ماڈلز ہیں جن کو دیکھ کر یا ان کی کہانی سن کر ہماری امید بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے موضوعات پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خشک اور بورنگ موضوعات ہیں. ان میں بھی ایک طریقہ ہے ان کو پریزنٹ کرنے کا جس سے لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کو اس طرح کی کہانیوں میں بھی انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے.
تو میرے نزدیک یہ ہے، تیسری چیز جو میں چاہوں گا کسی دن اللہ نے اگر مجھے توفیق دی، تو واقعی ہم لوگ یہاں بات بہت کرتے ہیں پاکستان میں ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے، جو واقعی میڈیا ٹریننگ سینٹر ہو۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں۔ تو اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ میں کچھ ایسا کام کر سکوں۔ لیکن دیکھیے چلیے نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک-ایک قدم اٹھاتے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں بندہ ضرور پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اچھا فرحان ایک اور بات بتائیں، کبھی زندگی میں کوئی ضرور۔ ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سوچا کہ یہ ساری جو وہ ہے رونق ہے، میلہ ہے آپ ارد-گرد کا اور بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے لائم لائٹ میں رہنے کی بات ہے، یہ سب چھوڑ-چھاڑ دیں؟ ہر روز اچھا۔ ہر روز لیکن وہی نا، وہ جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب آپ اپنے آپ کو کوشچن کرنا شروع ہو جائے، تو یہ کوشچن آپ کو ہر روز کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں جس راہ درست، پہ نکلا ہوا ہوں کیا میں اس کو صحیح طرح پہ نبھا رہا ہوں؟ کیا میں او- اپنے ساتھ ایمانداری سے یہ بات سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ نہیں؟ تو ہاں، یہ ڈاؤٹ تو میرا خیال ہے ہر روز آتا ہے، ہر روز آتا ہے، اور ہر روز اچھا، وہی جیتتا ہے ہر کیونکہ روز اندر وہی ایک چیز جواری جاتا بھی ہے نا، ہے۔ ہاں، ایک جواری بھی بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا